کورونا کی ہلاکت خیزیاں جاری، بچوں سمیت 157 افراد جاں بحق۔ SOPs پر عمل کے لیے فوج نے کنٹرول سنبھال لیا۔ KPK میں تعلیمی ادارے دوبارہ بند کر دیے گئے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں ہسپتال میں آکسیجن فراہمی کی صلاحیت دباؤ کا شکار ہے۔ کووڈ وائرس سے بھارت میں تباہی جاری، ہر 4 منٹ بعد ایک شخص کی موت۔ بیلجیم کی صورتحال بھی سنگین، ہسپتال بھر گئے، مریض جرمنی منتقل کیے جانے لگے۔ وبا سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر کوششیں کرنا ہوں گی۔ وزیر اعظم کا بھارت سمیت دنیا بھر کے کورونا متاثرین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں اگر ایئرپورٹ پر سخت نگرانی اور بروقت لاک ڈاؤن ہوتا تو تیسری لہر زیادہ خوفناک نہ ہوتی۔ عمران خان سے ریلیف فنڈ کے ایک ایک پیسے کا حساب لیں گے۔ نالائق وزیر اعظم کے دور میں چینی 130 روپے کلو ہو گئی۔ تحریک انصاف کا بڑا گروپ ہمارے ساتھ رابطے میں ہے۔ PDM متحد ہے، رمضان کے بعد اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ صحت یابی کے بعد نون لیگ کی رہنما مریم نواز کی پریس کانفرنس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں ترقی کی یکساں پالیسی کے تحت دور دراز کے علاقوں تک سہولتیں پہنچانا ہمارا مشن ہے۔ وقفہ میں مختلف منصوبوں کا افتتاح، بلوچستان کا بھی دورہ۔ اسکول بس اور ریسکیو ایمبولینس صوبائی حکومت کو تحفے میں دے دی۔ لیا گھر میں داخل ہونے کے الزام پر شہری نے اپنی ہی عدالت لگا لی۔ ملزمان نوجوان کو کمرے میں بند کر کے تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ کہروڑ پکا میں DPO کی ہدایت پر پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں، 12 ملزمان گرفتار، اسلحہ اور منشیات برآمد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات جانتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مکس نیوز کے ساتھ میں ہوں صوبان قریشی اور میں ہوں ناصر عباس۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کورونا وائرس سے 157 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 16,999 ہوگی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 7,90,016 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5,908 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جہاں بحق ہونے والوں میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف کورونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے راولپنڈی سمیت مختلف علاقوں میں پرہجوم مقامات پر فوج تعینات کر دی گئی۔ فوج جوان کورونا کی احتیاطی تدابیر کے خلاف ورزی کرنے والوں کی عکس بندی کر رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی ٹیمیں بھی فوج کے ساتھ ہیں۔ اسلام آباد میں
اسسٹنٹ کمشنر نے پولیس اور پاک فوج کے جوانوں کے ہمراہ تجارتی مراکز کا دورہ کیا اور SOPs کی خلاف ورزی پر 2 ہوٹل سیل جبکہ 1 لاکھ روپے تک جرمانے کیے گئے۔ علاوہ ازیں پنجاب حکومت نے بھی پاک فوج کی خدمات مانگ لی ہیں۔ ذرائع کے مطابق محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے پاک فوج کی 5 کمپنیوں کی خدمات مانگی گئی ہیں تاکہ پاک فوج کے جوان ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر SOPs پر عمل درآمد کروا سکیں۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا حکومت نے ایک بار پھر کورونا زدہ علاقوں میں 9ویں سے 12ویں جماعت تک تعلیمی اداروں کو 1 ہفتے کے بعد پھر عید تک بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ادھر وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہسپتالوں میں آکسیجن کی طلب میں اضافے کے باعث آکسیجن کی فراہمی کی صلاحیت اب دباؤ کا شکار ہے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں کرونا وائرس کی تیسری لہر اور SOPs پر عمل درآمد سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کی۔ اسد عمر نے بتایا کہ تشویشناک مریضوں کی موجودہ تعداد گزشتہ برس جون کی نسبت 30% سے زائد ہے۔ عوام احتیاطی تدابیر اختیار کریں ورنہ لاک ڈاؤن پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ کورونا کی نئی لہر پہلے سے زیادہ مہلک اور بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ عوام سے اپیل ہے کہ بہت زیادہ احتیاط کریں۔ حکومت کو ایک بار پھر آپ سے تعاون درکار ہے۔ صرف چند احتیاطی تدابیر اختیار کر کے آپ اپنے پیاروں اور ہم وطنوں کی زندگیوں کو بچا سکتے ہیں۔ ادھر میڈیکل آکسیجن ڈیلرز نے کہا ہے کہ لاہور اور اسلام آباد میں آکسیجن کی طلب میں اضافہ ہوا ہے، تاہم ملک بھر میں صورتحال کنٹرول میں ہے اور کسی شہر میں آکسیجن کی سپلائی میں تعطل کا کوئی فوری خدشہ نظر نہیں آ رہا، تاہم سلنڈرز کی دستیابی کے خدشات کا سامنا ہے۔ کورونا کی لہر کے دوران بڑے پیمانے پر شہریوں نے اپنے گھروں میں آکسیجن سلنڈرز رکھنا شروع کر دیے ہیں، جس سے سلنڈرز کی قلت کا سامنا ہے۔ بھارت میں کورونا کی صورتحال انتہائی بدتر ہو گئی اور ہر 4 منٹ میں ایک شخص وائرس سے ہلاک ہونے لگا۔ ملک میں آکسیجن سلنڈر کی کمی کے باعث صورتحال مزید خطرناک ہو گئی ہے۔ ہسپتالوں کے باہر لوگوں کی لمبی قطاریں موجود ہیں، تاہم ہسپتال میں جگہ نہ ہونے کے باعث عوام فٹ پاتھ پر سلنڈر لیے نظر آ رہے ہیں۔ بھارتی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 2624 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے بعد بھارت میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1,90,000 تک پہنچ گئی ہے۔ یورپ میں بھی کرونا وائرس کی صورتحال سنگین ہو گئی ہے۔ بیلجیم میں بھی ہسپتال کو تیسری لہر سے نمٹنے میں شدید دشواریوں کا سامنا ہے۔ جرمنی نے برسل کی درخواست پر اپنے ہسپتالوں میں مریضوں کو جگہ دینا شروع کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے بھارت سمیت دنیا بھر کے کورونا متاثرین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا متاثرین کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بھارتی عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی عوام کورونا وبا کی خطرناک لہر سے لڑ رہے ہیں۔ بھارت اور دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ اس عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے ہم سب کو مل کر جدوجہد کرنا ہوگی۔ جبکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ کورونا کی موجودہ لہر کے تنازع میں بھارتی عوام کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ کورونا لہر نے ہمارے خطے کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ پاکستانی عوام کی طرف سے بھارت کے متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا کی تیسری لہر ایئرپورٹ پر نگرانی نہ ہونے سے آئی۔ عمران خان کو کورونا ریلیف فنڈ کے 1 روپے کا حساب دینا ہوگا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ اگر بروقت لاک ڈاؤن کر لیا جاتا تو کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو بآسانی روکا جا سکتا تھا۔ پنجاب خیبر پختونخوا میں حکومتی نااہلی کے باعث وبا بے قابو ہو گئی۔ دیگر صوبوں کو سندھ حکومت کی طرز پر وبا سے بچاؤ کے اقدامات کرنا ہوں گے۔ بلاول بھٹو نے کورونا وائرس سے جاں بحق ہونے والے افراد کے براسات سے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی تیسری لہر کے پھیلاؤ کے کڑے وقت میں ہیلتھ ورکر کے ساتھ کھڑی ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ PTI کا بڑا گروپ دوسری جماعتوں سے رابطے میں ہے۔ جاتی عمرہ رائے گنج میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا تھا کہ چند دنوں میں کورونا میں بہت تیزی آئی۔ کراچی میں بھی تیزی کے ساتھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ سیاسی مقصد کے لیے عوام کی زندگیاں خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ کراچی کے عوام کی زندگیوں کی خاطر میں نے مشورے کے ساتھ کراچی کا دورہ ملتوی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نالائق اعظم کے دور میں چینی 130 روپے کلو بیچی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ PDM اور اس کی تمام جماعتیں آج بھی متحد ہیں اور رمضان کے بعد کیا لائحہ عمل بناتی ہیں اجلاس میں فیصلہ ہو جائے گا۔ جو فیصلے ہوں گے عوام کے حق میں اچھے ثابت ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی والوں نے اگر رائے جدا کرنے کا فیصلہ کیا تو ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ سیاسی مقابلے کو ذاتی رنگ نہیں دینا چاہتے۔
چیئرمین پیپلز پارٹی کے ساتھ میرا بہت اچھا تعلق ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ ترقی کی یکساں پالیسی کے تحت دور دراز کے علاقوں تک سہولتیں پہنچانا ہمارا مشن ہے۔ انہوں نے یہ بات اپنے دورہ وہوا کے دوران کہی۔ ہمارے نمائندے سید طاہر کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے وہوا میں ترقیاتی پیکیج کے تحت اربوں کی لاگت سے منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہوا جیسے علاقے کو ماضی میں بری طرح نظر انداز کیا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد اور ریسکیو سینٹر اور لنگر خانے کا افتتاح بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے تونسا میں 1 ارب 20 کروڑ کے 18 منصوبوں کا افتتاح کیا اور 1 ارب 30 کروڑ کے 6 نئے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ بعد ازاں وہ بلوچستان کے علاقے درگ پہنچے، جہاں انہوں نے وفاقی سیکرٹری مذہبی امور سردار اعجاز خان جعفر سے ان کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے اس موقع پر پنجاب کی جانب سے بلوچستان حکومت کو اسکول بس اور ریسکیو ایمبولینس کا تحفہ بھی پیش کیا۔ لیا میں گھر میں داخل ہونے کے الزام پر شہری نے اپنی ہی عدالت لگا لی۔ جمن شاہ میں شہریوں نے نوجوان کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ملزمان نے نوجوان بشیر کو کمرے میں بند کر کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملزمان نوجوان بشیر سے ناک سے زمین پر لکیریں نکلواتے اور گالیاں دیتے رہے۔ ہمارے نمائندے ڈاکٹر شہزاد کے مطابق واقعے کی ویڈیو سامنے آنے پر تھانہ کوٹ سلطان پولیس متحرک ہوگی۔ تھانہ کوٹ سلطان پولیس نے ملزمان عمران سمیت 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او ندیم عباس کا کہنا ہے کہ کسی کو اپنی عدالت لگانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کہروڑ پکا میں ڈی پی او لودھرا سید قرار حسین کی ہدایت پر پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے 12 ملزمان گرفتار کر لیے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق گرفتار ملزمان سے 4 کلو 170 کلو گرام چرس، 39 لیٹر شراب، 1 چالو بھٹی، 1 عدد پستول، 1 عدد بندوق، 1 پمپ ایکشن اور 6 گولیاں بھی برآمد کی گئیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ۔ اللہ نگہبان۔